أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے دن میں حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا تو وہ حنوط کی خوشبو لگا رہے تھے. میں نے کہا، چچا جان، مسلمانوں پر کیا بیت رہی ہے اور آپ یہاں ہیں؟ جنگ یمامہ میں ابتداً مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، مگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی. یہ سن کر وہ مسکرائے اور فرمانے لگے، لو بھتیجے، ابھی میں نکل رہا ہوں. انہوں نے اسلحہ لٹکایا اور گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں پہنچ گئے اور فرمایا، افسوس ہے مسلمانوں پر، آج یہ کیا کر رہے ہیں، اور افسوس ہے دشمنوں پر اور ان کے معبودوں پر. چھوڑ دو میرے گھوڑے کا راستہ تاکہ میں جنگ کی گرمی میں کود جاؤں. اس کے بعد حملہ فرمایا اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حنوط کی خوشبو عام طور پر مردوں کو لگائی جاتی ہے. شاید حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے نفس کو موت کے لیے تیار کرنے کی خاطر اور شہادت پانے کے عزم کو مضبوط کرنے کے لیے یہ استعمال فرماتے ہوں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، تو نے کیسا مقام پایا؟ وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میں نے بہترین جگہ پائی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو مجھ سے مانگ اور کسی چیز کی تمنا کر. وہ کہے گا، میں تجھ سے اور کیا مانگوں اور کس چیز کی تمنا کروں؟ میں تجھ سے یہی مانگتا ہوں کہ مجھے دنیا میں لٹا دے تاکہ میرے راستے میں 10 بار شہید کیا جاؤں. وہ یہ تمنا شہادت کی فضیلت دیکھنے کی وجہ سے کرے گا. پھر ایک جہنمی کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، اے آدم کے بیٹے، تو نے کیسی جگہ پائی؟ وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میں نے بہت بری جگہ پائی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو اس عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں زمین بھر سونا دے گا؟ وہ کہے گا، ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ بولتا ہے، میں نے تجھ سے اس سے کم مانگا تھا مگر تو نے نہیں دیا تھا. یعنی دنیا میں تھوڑا سا مال بھی تو نے میرے راستے میں اور نیکی کے کاموں میں خرچ نہیں کیا تھا. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جنت والے اعلیٰ درجے کی کامیابی اور عظیم الشان نعمتوں کو پا لینے کے باوجود شہادت کی تمنا کریں گے تو وہ شخص جو دنیا کے دھوکے، امتحان اور غم والی جگہ پر ہے، وہ کیسے شہادت کی تمنا نہیں کرتا، حالانکہ اس کو کچھ علم نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں برا ٹھکانہ اس کا مقدر بنے گا. اس کے علاوہ وہ بھی اور کئی احادیث میں آیا ہے کہ شہدائے جنت کی اعلیٰ نعمتوں کی جدائی برداشت کر کے دنیا میں آنے کی تمنا کریں گے. اللہ تعالی ہم کو بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے.